अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मेरा नाम हुमायूं है। आप देख रहे हैं फ्रीडम न्यूज़। मुझे उम्मीद है कि मेरे तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी को भरपूर तरीके से गुजार रहे होंगे। फ्रीडम न्यूज़ एक वो चैनल है जो आपके लिए मुख्तलिफ़ तरह से तफरीही, इस्लाही और मालूमाती प्रोग्राम्स लेकर आता है। आज 3 मई है और 3 मई को आज़ादी सहाफ़त का आलमी दिन मनाया जाता है और ये दिन 1993 में पेश की जाने वाली अक़वाम मुत्तहिदा में करारदाद और उसके मंजूरी के बाद पेश किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंथोनी गुतेरेश ने ख़बरें देने वालों के साथ भरपूर यकजहती के मुजाहरे पर ज़ोर देते हुए कहा है कि सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ गलत इतलात का फैलाव, नफ़रत पर मबनी इजहार और जानलेवा हमले दुनिया भर में आज़ादी सहाफ़त के लिए ख़तरा हैं। उन्होंने ये अपील आज़ादी सहाफ़त के आलमी दिन से कबल अपने पैगाम में कही, जो 1993 में मंजूर की जाने वाली अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली की करारदाद की मुताबिकत से हर साल 3 मई को ये दिन मनाया जाता है। आज के इस शो में हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, ये वो हैं जो किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं। हमने इन्हें मुख्तलिफ़ टेलीविज़न चैनल्स पे देखा, फील्ड रिपोर्टिंग करते हुए देखा और मुख्तलिफ़ चैनल्स पर बतौर तज्ज़ियाकार भी हमें नज़र आईं। पाकिस्तान की सफ़े अव्वल की सहाफ़ी सना हाशमी साहिबा आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। इस सहाफ़त के आलमी दिन पर हमें GTV के सेट से ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद सना हाशमी साहिबा। वेलकम करेंगे आपको अपने इस प्रोग्राम में। सबसे पहले आज के दिन के हवाले से आप हमारे देखने वालों को बताएं कि आज के दिन की क्या अहमियत है और इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। देखिए, अहमियत के हवाले से तो बड़े तबसरे और बड़े तज्ज़िये और बड़ी बातें की जाती हैं और मेरा ख़्याल है कि हर दिन की ही अपनी एक ख़ास अहमियत है, लेकिन क्योंकि हम इस शोबे से वाबस्ता हैं और ये शोबा ही हमारी रोटी रोज़ी है, तो दिन की अहमियत इस बात से क़त्इ नज़र कि किन लोगों का दिन है, शायद ये ज़्यादा अहम है कि इस दिन के हवाले से हमने क्या कुछ अभी तक हासिल किया है। जिस ख़त्ते में हम रहते हैं और बिलख़ुसूस जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं, तो यहाँ पर सहाफ़ी और सहाफ़त दोनों बहुत गैर महफूज रहे हैं और ये कोई अभी की बात नहीं है। ये कोई क़िस्सा जो है, ये कहते हैं ना, पिछले 5 बरस का नहीं है या 10 बरस का नहीं है। ये क़िस्सा लगभग 75 बरस का है और इस बरस में सहाफ़त ने बहुत सारे मोड़ काटे हैं, बहुत सारी पंगटियों से गुज़रती हुई अब आगे बढ़ रही है। हाँ, लेकिन ये ज़रूर मैं कहूँगी कि ये सिर्फ़ नेगेटिविटी नहीं है, यानी सिर्फ़ मनफ़ी सहाफ़त का पहलू हमें दिखाई नहीं दिया कि सिर्फ नोज डाउन ही होता जा रहा है, यानी कोई चीज़ बेहतरी की तरफ नहीं जा रही। पाकिस्तान में सहाफ़त को हमने फर्लिश होते हुए देखा, रेडियो, अखबार के बाद टेलीविज़न के बाद आज के दौर की जब मैं बात करती हूँ तो डिजिटलाइजेशन जो है वो तो मेरा ख्याल है सहाफ़ी एक जगह स्ट्रेंथनाइज भी हुआ है वक्त के साथ साथ, सहाफ़त भी स्ट्रेंथनाइज हुई है, बट उसके साथ साथ क्वेश्चनेबल भी हो गई है जो शायद पहले नहीं थी। सना साहिबा, हम जानना चाहेंगे कि ये आज़ादी सहाफ़त जो मुआशरे के काम हैं उनमें किस तरह से मुतासर होती है, किस तरह इसका अमल दखल होता है? देखें, हर चीज़ का एक रिफ्लेक्शन होता है। कोई भी चीज़ जैसी आप दिखाते हैं या दिखाना चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं अपने इर्द गिर्द से आप उस माहौल को अडॉप्ट करते हैं। सहाफ़ी कोई अलग से कोई मखलूक तो है नहीं, खलाई मखलूक कि वो आसमान से उतरी और वो अपने तरीके से कोई चीज़ ईजाद करते हैं और अपने जहन से कुछ सोचते हैं और टेलीविज़न या अखबार या रेडियो या दीगर और जो आपके फोरम्स हैं, डिजिटल मीडिया, उस पर जाकर आश्कार कर देते हैं। जो सोसाइटी हमें देती है, हम वही सोसाइटी को वापस कर रहे होते हैं, बट इन अ बेटर फॉर्म। असरअंदाज कैसे होता है कामों पर, वो इस तरह से कि देखिए, इलेक्शंस हुए, अब इलेक्शन के जो पूरी कैंपेन थी वो काम था मीडिया का दिखाना और मीडिया को दिखाना चाहिए था। इलेक्शन वाले दिन भी सारा प्रोसेस जिस तरह से हो रहा है, कितना शफाफ है, कितना बेहतर है, कितना गलत है, कहाँ लकूनाज हैं, वो भी दिखा दिए। असरअंदाज कैसे होते हैं, ये एक अहम बात है। हमें तबसरा करने की आज़ादी है, तज्ज़िया करने की आज़ादी है, लेकिन जब कोई भी सहाफ़ी, मैं अपने आप को सबसे पहले इसमें रखूँगी कि अगर हम ये समझें कि हम जो बात कह रहे हैं ये 100 या 30% के रेशो के साथ इन्फ्लुएंस कर जाए कुछ लोगों पर, वहाँ काम ख़राब होता है। वहाँ आप सोसाइटी को मेरा ख्याल है कहीं डैमेज करना शुरू कर देते हैं। आप इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते किसी चीज़ को। सहाफ़त इन्फ्लुएंस होने का भी नाम नहीं है और इन्फ्लुएंस करने का भी नाम नहीं है। इसीलिए जब हम देखते हैं कि आप कह रहे हैं कैसे असरअंदाज होता है, पॉजिटिवली असरअंदाज हो रहा हो तो मेरा ख्याल है सभी तारीफ़ करेंगे। लेकिन मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानती हूँ सर, जो कहते हैं कि हम एक टेलीफोन कॉल पर ना हुकूमतें गिराते और बनाते हैं। और ये मैं किसी की सुनी सुनाई बात नहीं कर रही, ये मैंने अपनी कानों से और अपनी आंखों के सामने कहते हुए एक मोतबर शख्सियत को, पाकिस्तान के एक जयद
میں سمجھتی ہوں کہ ادارے سے منسلک شخصیت سے سنا ہے، اور وہ خود صحافت سے وابستہ ان کا پورا خاندان، تو بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہم اس طرح انفلوئنس کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے اندر اتنے مسلز ہیں، ہمارے اندر اتنی طاقت ہے. یہ طاقت جو قلم کی طاقت ہے، یہ طاقت جو زبان کی طاقت ہے، یہ طاقت جو آنکھ کی طاقت ہے، جو آج میں دیکھتی ہوں کہ ہم کہتے ہیں نا کہ آج جیسے جیسے ڈیجیٹل میڈیا آگے بڑھ رہا ہے تو ہر شخص کے پاس ایک کیمرہ ہے، اور وہ کیمرہ موبائل کے اندر ہے، اور وہ جو چاہتا ہے آپ کو رپورٹ کر دیتا ہے. تو جو چاہتا ہے وہ تو رپورٹ کرتا ہے، لیکن وہ انفلوئنس نہیں ہوتا. لیکن جو مین اسٹریم کے لوگ ہیں، جو لکھتے ہیں، جو بولتے ہیں، جن کو پتہ ہے کہ دنیا کی ڈائنامکس کیا ہے، وہ انفلوئنس ہونے کی کوشش بھی کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے وہاں کام، میرے حساب سے میرا خیال ہے کہ وہاں چیزیں خراب ہوتی ہیں. شکریہ. ثنا صاحبہ، یہ جو آج کل صحافیوں کو اور میڈیا ہاؤسز کو جو درپیش مسائل ہیں، چاہے وہ مالی ہوں یا پھر وہ پابندیوں کے حساب سے ہوں، تو اس حوالے سے ہمارے دیکھنے والوں کو آپ کیا بتانا چاہیں گی؟ اس پہ آپ کا کیا پوائنٹ ہے؟ آئی تھنک میں نے پہلے ہی شاید اپنے عالمی جو آپ نے دن کے حوالے سے پوچھا تھا تو میں نے کہا تھا کہ غیر محفوظ ہے صحافی. اور وہ کیوں غیر محفوظ ہے؟ دیکھیے، دنیا بھر میں آزادی اظہار رائے یعنی فریڈم آف اسپیچ، جس کی پاکستان میں آج میں بڑی بازگشت سنتی ہوں، پچھلے کوئی 15 برسوں سے زیادہ سن رہی ہوں. ہم پڑھے تو ہم نے بھی بہت تھا، ظاہر ہے. ہر جگہ نا ایک نارم اور ایک ڈیکورم ہے، ہر بات کو کہنے کا طریقہ اور سلیقہ ہے. ہمارے ہاں ہم سے یہ کہا جاتا ہے فریڈم آف اسپیچ کے نام پر کہ آپ کے جو دل میں آ رہا ہے، آپ کے جو ذہن میں سوچ آ رہی ہے، آپ جس کو غلط صحیح کہنا چاہتے ہیں، آپ دھڑلے سے کہہ دیں، آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. میڈیا پر ایک حد تک پیمرا کا چیک اینڈ بیلنس ہے. خود میڈیا کے اچھے جو بڑے جید صحافی ہیں، جو اکابرین ہیں میڈیا کے صحافی، عرصہ دراز سے کام کرے، انہوں نے خود ایک پورا جسے کہتے ہیں نا چارٹر بنایا. انہوں نے کہا کہ دیکھیے یہ ڈوز ہے اور یہ ڈونٹس ہیں، یہ آپ نہیں کر سکتے. جیسے ہمیں بتایا گیا کہ آپ خون مت دکھائیں، آپ ہوائی فائرنگ ہوتے ہوئے مت دکھائیں، ہمیں ہر چیز کی ایک پراپر ایک جسے میکینزم کے تھرو کام کرنے کا کہا گیا. لیکن صحافی غیر محفوظ بعض جگہ مجھے ایسا لگتا ہے، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، میری بات بالکل رد کر دیجیے گا، کہیں کہیں ہم نے آپ کو خود زیادہ غیر محفوظ بھی بنایا ہے، کیونکہ ہم اتنے بولڈ اسٹیپلی بات کرنے کے عادی ہو گئے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم یہ کہہ دیں گے تو ہم وائرل ہو جائیں گے، ہمارے کیس اور ملینز میں ویوز ہو جائیں گے. تو ذرا یہ بات کہہ کے دیکھتے ہیں. یہ منہ کا جو چٹخارا ہے، اس نے بھی بڑا کام خراب کیا ہمارے صحافیوں کا، اور خاص کر ان صحافیوں کا جو ابھی جسے کہتے ہیں کہ نووارد صحافی ہیں بیچارے. کریں اچھا کام، بالکل کریں، لیکن صحافی خود اپنی وجہ سے بھی کہیں کہیں غیر محفوظ ہے. اور جو دنیا کا ایک اصول ہے نا، جو میں نے پہلے شاید بات میں کہا بھی، کہ ہر بات کہنے کی نہیں ہوتی ہے، لیکن ہر بات کہنے کی ہوتی بھی ہے، لیکن وہ کیسے کہی جا رہی ہے یہ اس سے زیادہ اہم بات ہے. اور اسی باریک سی لکیر کے بیچ پہ پاکستان کا صحافی کہیں جھول رہا ہے، جس میں ہم کہتے ہیں کہ ڈالے آتے ہیں اور پھر جاتے ہیں، اور پھر آپ کو پتہ ہی. اچھا ثنا صاحبہ، ڈیجیٹل دور میں جو یہ صحافت ہے اس کو کیسے فروغ دیا جا سکتا ہے، اور اس کے تحفظ کے لیے ہم کس طرح کام کر سکتے ہیں؟ کیونکہ آپ دیکھ رہی ہوں گی آج کل ہر کوئی صحافی بنا ہوا ہے، ہر کسی کے پاس یہ طاقت ہے، وہ اپنے موبائل کے ذریعے اپنے آپ کو صحافی انٹروڈیوس کرا دیتا ہے اور ہر طرح کے پروگرامز کرتا ہے. تو اس میں ڈیجیٹل صحافی اور کنونشنل اور اس طرح سے جو ہم صحافی دیکھتے تھے، ان کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے کیا اقدامات ہیں اور کیا کہیں گے آپ؟ تحفظ دینے کی ضرورت تو بس بات وہی آ جائے گی کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کم از کم خود اپنے آپ پر رکھ کے سوچیں کہ آپ ایک کسی بھی شخصیت کے مالک ہیں، آپ مرد ہیں، عورت ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، جوان ہیں، اور آپ کے بارے میں کوئی آگے کچھ بھی گفتگو کر جائے، آپ کیسا فیل کریں گے؟ پھر جب آپ اداروں کی شخصیات کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں اور اس میں یہ خاطر جمع ہی نہیں رکھتے کہ آپ کیا کہنے جا رہے ہیں، تو پھر میرا خیال ہے آپ بہت ساری چیزوں میں اپنے آپ کو اوپن کر دیتے ہیں. آج کیوں آپ یہ سوال، میرا خیال ہے صحافی سے زیادہ ہمیں سیلف انالیسس کی ضرورت ہے کہ ہم خود کو کیسے محفوظ بنائیں. محفوظ ہے یہ معاشرہ اس وقت تک محفوظ ہے جب تک ہر ایک انڈیویژول اپنی حفاظت کرنے کی ذمہ داری خود اٹھاتا ہے. یہ بہت آپ کو لگے گا بڑی کتابی کوئی بات کی ہے میں نے، in other way it's very practical thing. اگر میں خود اپنی حفاظت نہیں کر سکتی تو میں اپنے ساتھ اپنے جو میرے ٹیم ممبرز ہیں ان کی حفاظت نہیں کر سکتی، اپنی فیملی کی حفاظت نہیں کر سکتی. تو سب سے پہلے ذمہ داری یہ ہے کہ بحیثیت صحافی میں اپنی ذمہ داری کو صحیح طریقے سے سر انجام دوں اور اپنی حفاظت خود کروں، اپنے لفظوں کی، اپنے پروگرام کرتی ہوں اپنے کانٹینٹ کی، کہ میں اپنے ناظر تک، اپنے سامع تک، اپنے قاری تک جو بات پہنچا رہی ہوں وہ کتنی ہے اور کیسے کہنی ہے، اس کا سلیقہ آئے گا تو ہم خود ہی محفوظ ہو جائیں گے.
سنا صاحبہ ہم نے دیکھا ہے اکثر صحافیوں کو دھمکیاں بھی ملتی ہیں, مختلف طریقے سے ڈرایا بھی جاتا ہے, دباؤ بھی دیا جاتا ہے, آپ کسی کے خلاف بات کر لیں یا کسی کے زیادہ فیور میں بات کر لیں, کچھ اس طرح کی چیزیں, کوئی دھمکی, کوئی ایسی چیز, کوئی آپ کا ایکسپیرینس ہے تو ہمیں ضرور بتائیے گا. جتنا عرصہ اس جسے کہتے ہیں دشت میں گزر چکا ہے, اس میں کافی سارے جیسے کہتے ہیں نا رولر کوسٹر ہو کے لائف گزری ہے. میں ایک پروگرام کرتی تھی, ٹی وی چینل کا نام لے لیتی ہوں, ایچ ٹی وی پہ پروگرام کرتی تھی. پروگرام کا نام تھا ہم نے کیا سیکھا. اس پروگرام سے میں نے ویسے واقعہ بہت کچھ سیکھا تھا اس خاص کر پرٹیکولر پروگرام کے بعد. اس وقت ایک بہت بڑا ایشو چل رہا تھا, اس سے کچھ عرصہ پہلے سلمان تاثیر صاحب اور آسیہ بی بی کا کیس تھا. اس وقت اس کو 1 سال کا عرصہ بیت چکا تھا. ایس ٹی جو ہیں سلمان تاثیر صاحب, ان کے چینل پہ پہلے میں کام کرتی تھی, لیکن اس وجہ سے نہیں, ظاہر ان کی پہلی برسی آ رہی تھی تو میں نے اس کو پروگرام کو کنڈکٹ کیا تھا کہ ملک میں یہ حالات پیدا ہوئے اور یہ سب کچھ. اس کے بعد جب میں نے پروگرام ختم کیا تو مجھے ایک فون کال ریسیو ہوئی میرے موبائل پہ, اور مجھے کہا گیا کہ ایسڈ پھینکیں گے تمہارے چہرے پر تو تمہیں یہ پروگرام وغیرہ کرنے کا جتنا نشہ ہے سارا سیدھا ہو جائے گا. مجھے آج دن تک اس بات کو وہ آواز جو ہے میرے کانوں میں ہے, اور مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کون تھے, کیا تھے, کیونکہ میں بھاگتی بھی پھر ظاہر ہے اپنے جو میرے باس تھے ان کے پاس گئی تھی. تو تھریٹس کا آنا میرے لیے جیسے کوئی نئی بات نہیں ہے, ویسے میرا خیال ہے اور بہت سارے لوگوں کے لیے نہیں ہوگی, لیکن وقت نے آپ کو بہت ساری چیزوں میں بار بار ایک تکرار سے بات کہہ رہی ہوں کہ ہمیں خود بہت سینسیبلی اپروچ کرنا پڑتا ہے. جب ہم یہاں بیٹھ کر پروگرام کرتے ہیں, کیمرہ کا لینس اوپن ہوتا ہے, مائک کی ٹیسٹنگ کے بعد جب آپ کی پہلی آواز ہوا کے دوش کے ساتھ ٹکراتی ہے آپ لوگوں کے کانوں اور سماعتوں سے, تو ہم یہ بات بالکل کلیئرلی ڈائریکٹ ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر آپ کے سامنے کہتے ہیں جب, تو ہمیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے, اور ہو گیا ہے, مجھے تو ہو گیا ہے کہ ہم کتنا سینسیبل بیہیو کریں. ہم غیر محفوظ اپنے ہی کچھ اعمال کی وجہ سے ہو گئے ہیں. اب یہ جو میں نے کہا نا ڈالوں میں لے کر جانے والی بات, اٹھا لیے جاتے ہیں, آپ کو لکھنے پر آپ کی پابندی ہے, آپ کے بولنے پر پابندی ہے, آپ کی شکل پر پابندی ہے, تو پھر یہ سوچیں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے, اس کے پیچھے کیا. یہ کوئی آپ کو ریاست میں رہنے کا طریقہ ہے. ریاست شتر بے مہار کا نام نہیں ہے. امریکہ میں جائیں, اور آج بھی وہاں پہ جو مظاہرے ہو رہے ہیں فلسطین کے حوالے سے, وہاں جا کر دیکھیں, ہزاروں کی تعداد میں لڑکے اور لڑکیوں کو انہوں نے اریسٹ کیا ہوا ہے. اسی طرح آپ کسی اور بھارت کی بڑی لوگ مثال دیتے ہیں کہ سیکولرزم کی بڑی مثال دیتے ہیں, وہاں کوئی سیکولرزم نہیں ہے. انڈیا کا پورا میڈیا اٹھا کر دیکھے کون مودی کے خلاف بات کرتا ہے. ہمیں اپنی سرکار بری لگتی ہے, ہمیں اپنی جوڈیشری بری لگتی ہے, ہمیں اپنی فوج بری لگتی ہے, ہمیں ہر ادارہ ہی برا لگتا ہے. ہم کسی ادارے کے حق میں بات کرنے کے عادی ہی نہیں رہے ہیں, ہمیں صرف نیگیٹیوٹی پھیلانے کی عادت ہو گئی ہے. بہت شکریہ. سنا صاحبہ, ان دی اینڈ میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آج کے دن کے حوالے سے کیا میسج ہے آپ کا؟ اخبار, ٹی وی, ریڈیو, ڈیجیٹل میڈیا, یہ آج ڈیجیٹل میڈیا ایڈ ہو گیا ہے, لیکن یہ سارے فورمز جو ہیں یہ ذرائع ابلاغ کے ہیں, اور اس سے تعلق رکھنے والا ہر شخص, چاہے وہ کیمرہ پرسن ہو, چاہے وہ ایڈیٹر ہو, چاہے وہ پروڈیوسر ہو, چاہے وہ اینکر پرسن ہو, چاہے وہ ڈائریکٹر ہو, چاہے وہ لائٹ مین ہو, کہ سارے لوگ ایک پوری ایسوسیٹ ہو کر کام کرتے ہیں. ان سب کی ذمہ داری ہے کہ یہ خود کو صحافی اگر کہتے ہیں, کیونکہ ہمارے کیمرہ مینس بھی کہتے ہیں کہ جی ہم بھی صحافی ہیں, اور ہیں بالکل ہیں جی. جب وہ جاتے ہیں سڑک کے اوپر ہمارے ساتھ پروگرامز کرنے کے لیے تو ان کی لائف بھی رسک پر ہوتی ہے, ہماری لائف بھی رسک پر ہوتی ہے. ہمارے پروڈیوسرز بھی جب پروگرامز کے لیے ہمارے ساتھ باہر جاتے ہیں ان کی لائف بھی رسک پر ہوتی ہے. لیکن ایک تھن لائن ہے جس کا میں بار بار, اور میں چاہوں گی کہ آپ یہ لفظ اپنے اس پروگرام میں ضرور لگائیے گا, ریاست سے ٹکرا کر کوئی نہیں جیت سکتا, ریاست سے ٹکرا کر جیتا نہیں جا سکتا, چاروں خانے چت ہوا جا سکتا ہے. تو ریاست کے ساتھ, جب ریاست سے آپ ایکسپیکٹ ہی کر رہے ہیں نا کہ ریاست ماں جیسا بیہیو کرے, تو پھر پہلے آپ بچے جیسا بیہیو کرنا شروع کریں. میرا خیال ہے تبھی آپ کے اور ہمارے لیے حالات بہتر ہوں گے. بہت شکریہ ثنا صاحبہ, آپ نے آج اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ دیر فریڈم نیوز کے لیے نکالا, آپ کا بے حد شکریہ. اور خواتین حضرات, ثنا ہاشمی ہمارے ساتھ موجود تھیں. صحافت, آزادی صحافت کا عالمی دن ہے, اور آج کے صحافیوں کو درپیش مسائل, چاہے وہ وار زون کور کرتے ہوں یا پھر لوکل پولیٹکس یا پھر کسی اور طرح سے اپنی صحافت کی خدمات انجام دے رہے ہوں, چاہے وہ ریڈیو میڈیم کے ذریعے, چاہے وہ اخباری صحافی ہوں, چاہے وہ ٹیلی ویژن کے ہوں یا پھر اب
डिजिटल मीडियम्स का बढ़ता हुआ रुझान और वहाँ पर उभरते हुए नए चेहरे, नए नाम और ऐसे भी कुछ हमने नाम देखे हैं और ऐसे भी कुछ हमने लोग देखे हैं जो एक अरसा दराज अपनी कलम की ताकत से मुख्तलिफ़ अखबारों में लिखते रहे और अब वो उस अखबार के बंद हो जाने की वजह से या फिर अखबार की थोड़ी सी कहना चाहिए कि लोगों की तक रसाई को अब उस तरह से नहीं लिया जाता, लोग डिजिटल हो गए, तो अपने वो तमाम तर मज़ामीन जिन पे वो लिखा करते थे, वो तमाम तर अखबारात जिनमें वो लिखा करते थे, उसके साथ साथ अब वो डिजिटली भी हमें नज़र आ रहे हैं। तो ये खुश आइन इक़दाम है और हमें ऐसे जुरतमंद सहाफ़ी हमारे मुल्क में भी नज़र आते हैं और इंटरनेशनली भी नज़र आते हैं। सो आज़ादी सहाफ़त के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम इंडिविजुअल बेसिस पे क्या कर सकते हैं, ये आज के दिन सोचने की बात है। अगले प्रोग्राम तक मुझे यानी मिर्ज़ा हुमायूं को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।